پہلی امتوں کے پیچھے ایسے چلو گے، پہلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے، اگر پہلی امتوں میں سے کوئی بندہ کسی سانپ کی، کسی سانڈے کی بل کے اندر، اس کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہوا ہے، تم اتنی پیروی کرو گے، تم بھی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ مقصد کیا ہے کہ تم بالشت ایک ایک انچ انہی کے طور و طریقے کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لو گے۔ اور آج یہ ہو رہا، دعوے سے کہہ سکتے ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ کہا کرتے تھے، مردہ کو کہا کرتے تھے، سورج ہے اللہ کی مخلوق ہے، زندہ مخلوق ہے، لیکن مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ کہا کرتے تھے، سورج سے مدد طلب کیا کرتے تھے، ستاروں سے مدد طلب کیا کرتے تھے، چاند سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ آج ذرا ہمارے معاشرے کے اندر دوڑائیے نظر، کیا ہمیں نظر نہیں آتا؟ یا علی مدد پکارنے والے نہیں ہیں؟ یا محمد مدد پکارنے والے نہیں ہیں؟ یہ کفار کے عقیدے تھے، یہ کفار کے عقائد تھے، اور وہ کافر جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ دنیا کے بدترین کافر ہے، جنہوں نے اپنے نبیوں کے ہوتے ہوئے نبیوں کی بات نہیں مانا۔ دنیا کے بدترین کافر، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا کرتے تھے، اور آج مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کس معاشرے کے اندر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تنگ نظری سے نہیں، وسعت ظرفی سے ذرا سوچئے کہ جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، سارا کچھ کر دیا، بت ٹوٹ گئے، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو چکے۔ کس طرح انہوں نے کہا، پوری دنیا کے اندر سے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا لکڑیوں کا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے۔ نعوذ باللہ، خدا کی بھی توہین ہوتی، ہمارے خداؤں کو کاٹ دیا، خدا بھی کاٹے جاتے تھے اس وقت میں، ہمارے خداؤں کو کاٹ دیا ہے، ہم اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکیں گے۔ منصوبہ بنا لیا گیا، پوری دنیا کی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ مجھے جبرائیل امین نے آ کے بتلایا ہے، دنیا کے اندر جب سے سیدنا آدم علیہ السلام آئے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم